توحید و رسالت کا نعرہ، توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل و خاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد تاج رسل الله قاتبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم۔ ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں 29ویں فہم دین کورس کے انعقاد کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس کے فضل و کرم سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے یہ کورس مسلسل جاری ہے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کی طرف سے مرکز صراط مستقیم تاج باغ لاہور کے حضرت سیدنا شاہ جلال رحمہ اللہ تعالی ریسرچ سینٹر سے مسلسل اس کو نشر کیا جاتا ہے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے افکار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس کورس کا ایک لیکچر بھی ہے اور
اس کے ساتھ ساتھ 26 اپریل کا دن پاکستان کی تاریخ کے اندر 7 ستمبر کی طرح ختم نبوت کے حوالہ سے ایک خصوصی نسبت رکھتا ہے۔ 26 اپریل کو یوم امتناع قادیانیت ایکٹ کے لحاظ سے یاد کیا جاتا ہے۔ قادیانیت کے خلاف خصوصی طور پر آئین میں جو شقیں منظور ہوئیں، تو اسی بنیاد پر آج ایک طرف تو یہ ہمارا فہم دین کورس کا ایک سبق ہے، اور دوسری طرف یوم امتناع قادیانیت ایکٹ کے لحاظ سے ہم اس موضوع کو بیان کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت امت مسلمہ کا نہایت ہی اہم عقیدہ ہے۔ سارے دین کا مدار اس عقیدے پر موجود ہے، سارے دین کی حفاظت اس عقیدے کی وجہ سے ہے، اور اس عقیدے کے خلاف سازشیں ہمہ وقت کی جا رہی ہیں، اور پھر ان سازشوں کا جواب بھی امت مسلمہ پر دینا ضروری ہے تاکہ یہ عقیدہ ہمیشہ محفوظ رہے۔ الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن مجید عقیدہ ختم نبوت کا بیان ہے۔ ہزارہا احادیث عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کے بہت سے مضامین ہیں، بہت سی جہتیں ہیں، اور اس عقیدے کو سمجھنے کے لحاظ سے بہت سے مباحث ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت اللہ کے فضل اور توفیق سے تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنسوں کا انعقاد کرتے ہیں، اور اس کے اندر بہت سی ضروری چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس میں عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت پر امت مسلمہ نے جو کردار ادا کیا ہے 14 صدیوں میں، اور پھر بالخصوص بر صغیر پاک و ہند میں، اور اس کے بعد پاکستان کے بن جانے کے بعد پاکستان کی پارلیمنٹ میں، یہ بھی اسی موضوع کا حصہ ہے، اور ضروری ہے کہ نسل نو اس لحاظ سے بھی اس عقیدے کی اہمیت اور اس کی حفاظت کے لیے جن لوگوں نے جد و جہد کی ان کو جانے اور ان کے نقش قدم پہ چلے۔ ساتھ ہی ختم نبوت کانفرنسوں کے اندر مرزا قادیانی ملعون کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، اور اس کے کفریات، مغلظات، بکواسات جو ہیں ان کا کچھ تذکرہ ہوتا ہے تاکہ لوگ اس ملعون کے فتنے سے بچ کے رہیں اور جانیں کہ وہ کس قدر ملعون تھا۔ اور ساتھ ہی تیسرے نمبر پر جو قادیانیوں کی اسلام کے خلاف سازشیں ہیں جو مسلسل ہیں، ان کے سد باب کے لیے بھی بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن سب سے جو زیادہ اہم چیز ہے جو بیان کی جانی چاہیے اور اس کی کمی ہے، وہ خود ختم نبوت کا مضمون ہے۔ ہر کانفرنس میں، ہر جلسے میں جہاں دیگر وہ چیزیں جن کا میں نے تذکرہ کیا وہ بیان کی جاتی ہیں، اصل جو ختم نبوت کا مضمون ہے یہ ضرور بیان کیا جانا چاہیے، اور اس کی جو علمی بحثیں ہیں آسان طریقے سے عوام تک ضرور پہنچانی چاہیے۔ میں نے گزشتہ سال بھی جو 7 ستمبر کو ہماری یہاں مرکز میں تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہوئی، اس میں بھی اس چیز کو کافی اجاگر کیا کہ عقیدہ ختم نبوت کی جو اہم علمی فکری بحثیں ہیں وہ ان کانفرنسوں کا ضرور مضمون ہونا چاہیے، اور ان کے لیے لوگوں کے اندر ایک گہرا شعور جو ہے وہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ پتہ چلے کہ صرف مرزا ملعون کا ہی رد نہ ہو، جو بھی عقیدہ ختم نبوت سے دشمنی کر رہا ہے اور جہاں جہاں سے بھی عقیدہ ختم نبوت کے خلاف
سازشیں ہو رہی ہیں، جس طرف سے بھی عقیدہ ختم نبوت کو معاذ اللہ ڈیمیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان سب اسلام دشمن قوتوں کا رد ہو، اور یہ تب ہو سکتا ہے جب اس سلسلہ کے جو اصول ہیں ان کو پیش نظر رکھا جائے، اور اصول کی تبلیغ سے پھر ہر دشمن ختم نبوت کا رد خود بخود ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آپ نبیوں میں سے سب سے آخری ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور رب ذوالجلال کو ہر شے کا علم ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ماضی میں آیات ختم نبوت، احادیث ختم نبوت، اور اسی طرح ہی آیت ختم نبوت کے اسرار و رموز اور دیگر درجنوں موضوعات ختم نبوت کے لحاظ سے بیان کیے ہیں، جن میں سے بہت سے موضوعات جو ہیں وہ چھپے ہوئے بھی ہیں۔ آج کی جو گفتگو ہے وہ ہے افکار ختم نبوت۔ افکار ختم نبوت کے لحاظ سے بحر الکلام سے اور شفا شریف سے میں اپنی گفتگو کو شروع کرنا چاہتا ہوں، اور جو نہایت اہم سبق ہے اس سلسلے کا اسے اجاگر کرنا چاہتا ہوں۔ بحر الکلام یہ امام ابو المعین میمون بن محمد نصفی آپ کی کتاب ہے، جو 508 ہجری میں آپ کا وصال ہے۔ بحر الکلام یہ سب علم کلام کا سمندر ہے، یعنی عقائد کے بارے میں کہ مسلمانوں کے عقائد کیا ہونے چاہیے۔ اس سلسلہ میں بحر الکلام کے اندر جو مباحث ہیں اس میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لحاظ سے بھی ایک فصل موجود ہے، باقی دیگر بھی نبوت و رسالت کی عقائد کے لحاظ سے ذکر ہے۔ یہ فصل ہے 235 صفحے پہ، فصل فی اثبات ختم النبوات والرسالات بسیدنا و نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر رب ذوالجلال نے نبوات اور رسالات کو ختم کیا، اس کے اس بات میں یہ فصل ہے۔ اس کے آغاز میں مصنف نے اس زمانے میں عقیدہ ختم نبوت کے مسئلے پر اہل سنت و جماعت کا جو دوسرے لوگوں سے فرق ہے اس کو بیان کیا۔ اہل سنت و جماعت کا دیگر کئی فرقوں سے عقیدہ ختم نبوت میں بھی اختلاف ہے، اس اختلاف کو جو اس وقت تک جتنا ہو چکا تھا امام نصفی نے بیان کیا، اور بیان کرتے ہوئے آغاز اس میں کیا وَصِنْفٌ مِّنْهُمْ قَالُوا، کہ روافض کا ایک طبقہ ایسا ہے جو یہ کہتے ہیں بِأَنَّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُو مِن نَبِيٍّ، کہ زمین کبھی بھی نبی سے خالی نہیں ہوتی، کبھی بھی نبی سے خالی نہیں ہوتی، یا نبی سے مراد خالی نہیں ہونے سے کہ ظاہری طور پر زمین کے اوپر چلتا پھرتا نبی۔ ویسے ہمارے نزدیک تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آج بھی نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، اور آپ سے نہ زمان خالی ہے نہ زمین خالی ہے، لیکن روافض کے نزدیک یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یعنی آپ تو چلے گئے دنیا سے، اس کے بعد
اور ہستیوں کی شکل میں زمین نبی سے خالی نہیں ہوتی معاذ اللہ۔ وہ کہتے ہیں وَالنَّبُوَّةُ صَارَتْ مِيرَاثًا لِعَلِيٍّ رضی اللہ تعالی عنہ وَأَوْلَادِهِ۔ یہ امام نصفی نے اس کتاب کی اس سبق میں یہ لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ نظریہ ہے کہ نبوت جو ہے وہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی اولاد کی میراث ہے۔ وَيُفْرَضُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَاعَةُ عَلِيٍّ، اور مسلمانوں پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاعت جو ہے وہ فرض ہے۔ وَكُلُّ مَن لَّا يَرَىٰ طَاعَتَهُ فَرِيضَةً يُكَفَّرُ او یکفر، کہ جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بحیثیت ایک نبی کے اطاعت نہیں مانتا، بحیثیت ایک نبی کے ان کی اطاعت یا ان کی اولاد میں جو ائمہ ہیں ان کی اطاعت نہیں کرتا، اسے کافر قرار دیا جائے گا معاذ اللہ۔ وقال اہل السنت والجماعہ لا نبی بعد نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ ڈیفرنس بیان کرتے ہیں کہ ان کا تو یہ عقیدہ ہے، جبکہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یدل علیہ قولہ تعالی ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، بطور دلیل آگے اس آیت کو پیش کیا۔ وکذالک قولہ علیہ السلام لا نبی بعدی، اور ساتھ ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کو بطور دلیل انہوں نے پیش کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب یہ نظریہ ختم نبوت پر انہوں نے اہل سنت کا موقف بیان کیا، اور اس وقت تک اس عقیدے پر جن لوگوں نے نقب زنی کی تھی وہ صرف روافض تھے، یعنی ابھی قادیانی کا تو وجود نہیں تھا جس زمانے کی یہ بات ہو رہی ہے، یا دیگر جو اس طرح کے دجالون کذابون ہیں جو بعد میں آئے۔ یہاں بطور خاص یعنی امت مسلمہ کو جو ضرورت تھی اس زمانے میں کہ اہل سنت جو جمہور مسلمان ہیں ان کا تو یہ عقیدہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے کسی معنی میں بھی۔ اور دوسری طرف روافض جو ہیں وہ یعنی اتنے واضح لفظوں میں اس کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وراثت سمجھتے ہیں، ان کی اور ان کی ذریت۔ اب اس پر ایک یہ ہماری کتاب ہے ہمارے عقیدے کی، ہو سکتا ہے کوئی رافضی کہے کہ یہ تو ہم پہ الزام ہے، ہم تو ختم نبوت کے قائل ہیں، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی نہیں مانتے، ہمارے بارے میں یہ غلط لکھا گیا ہے۔ تو اس پر درجنوں حوالہ جات ان کی کتابوں سے موجود ہیں کہ وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ائمہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کو نبوت سے متصف مانتے ہیں اور نبی مانتے ہیں، اور یہ کہ زمین کبھی نبی سے خالی نہیں ہوتی، ظاہری نبی چلتا پھرتا موجود ہو، یہ ان کی کتابوں کے حوالہ جات ہیں کہ وہ یہ یقین رکھتے ہیں، یہ مانتے ہیں، اور یہ ان کا معاذ اللہ عقیدہ ہے۔ اس سلسلہ میں صرف ابھی چونکہ یہ بحث لمبی ہے ایک حوالہ پیش کرتے ہوئے آگے بات کو بڑھاتا ہوں۔ یہ اگلے دن بھی میں نے پیش کیا التفسیر، یہ تفسیر عیاشی ہے روافض کی جو ان کے ہاں بڑی مستند مانی جاتی ہے۔ اس کے اندر جلد نمبر 2 میں آیت سے انہوں نے یہ کفر معاذ اللہ آیت کریمہ سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہر زمانے میں زمین پر ایک نبی ہوتا ہے، اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کا ہونا بلکہ کئی نبیوں کا ہونا، اس کا انہوں نے دعویٰ کیا ہے۔ یہ صفحہ نمبر 123 ہے، آیت ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ رسول
فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ہر امت کے لیے رسول ہے، ہر امت کے لیے رسول ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، حق ہے، اور بالکل واضح ہے کہ جب قرآن اترا تو اس سے پہلے ساری امتیں آ چکی تھیں، اور ذکر یہ تھا کہ ہر امت کے لیے رسول ہے۔ اللہ نے ان امتوں کے لیے، جو کہ یہ امت تو آخری ہے جس کے لیے یہ قرآن آیا، تو اس سے پہلے ساری امتیں گزر چکی تھیں، اور ان کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا کہ ان میں سے ہر امت کے لیے رسول کو بھیجا گیا، مگر انہوں نے، یعنی امت سے مراد ہر زمانہ جو نیا آتا ہے اس کے لوگ، اور پھر اس کے لیے ایک نیا رسول، یہ اس سے اخذ کر لیا۔ یعنی دیکھو، یعنی مرزا قادیانی کے کرتوت اور ان لوگوں کے کرتوت، اور اس میں لکھا قالا تفسیرها بالباطن، کہ اس کی جو اس آیت کی باطنی تفسیر ہے، یعنی اپنے جھوٹ کو اور قرآن سے تصادم کو قرآن ہی کی ایک باطنی تفسیر قرار دیا۔ یعنی ظاہری تو نہیں بنتی، اس کو بھی پتا کہ کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے، تو اس کو ایک باطنی تفسیر بنا کر وہ ختم نبوت پر حملہ کر رہا ہے، یہ تفسیر والا رافضی، تفسیر عیاشی۔ تفسیرها بالباطن ان لکل قرن من هذه الامت رسولا، معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، من هذه الامہ، یعنی اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قرن کے لیے، ہر قرن کے لیے کیا ہے؟ ایک رسول ہے۔ یہ لوگ جو سن رہے ہیں دھیان سے سنیں، تفسیرها بالباطن ان لکل قرن من هذه الامت رسولا من آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نقل کفر نہ باشد، کہ اس امت کی ہر قرن کے لیے، اب قرن کا ایک معنی ہے صدی، اور دوسرا معنی ہے ایک جنریشن۔ جنریشن تقریباً 25 سال پہ بدل جاتی ہے، تو 25 سال پہ ہوگا کہ ہر 25 سال کے بعد ایک نیا نبی اس امت میں سے، یا ہر 100 سال کے بعد ایک نیا نبی اس امت کے لیے، اس آیت سے معاذ اللہ رافضی ثابت کر رہے ہیں کہ وہ رسول ہوگا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یخرج الی القرن الذی هو الیہم رسول، تو یہ یعنی اس موضوع کے آغاز میں جو افکار ختم نبوت کا ہم بیان کر رہے ہیں کہ اہل سنت کا یہ نظریہ ہے، ایمان ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، جبکہ دوسری طرف تھوک کے لحاظ سے اور اتنی بڑی تعداد میں، اور پھر یہ جسارت قرآن کے لفظوں کے ذریعے کی جا رہی ہے، اور اتنا بڑا حملہ دین اسلام پہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو حق ہے، مطلب کیا بنا اب کہ یہ جو نبی ہوتا وہ صاحب، اس کو حق ہوتا ہے کہ وہ جو دین میں بولے گا وہی مانا جائے گا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کینسل کرنے کا کسی کو حق نہیں شریعت میں، یہ ہے ختم نبوت۔ اور یہ کیا ثابت کر رہے ہیں کہ کینسل کرنے کا حق یا تو ہر 25 سال کے بعد کسی کو ملا ہے، یا ہر صدی کے بعد کسی کو ملا ہے، کہ وہ جو چاہیں اس کو دین بنائیں، جو چاہیں پہلا رکھیں، نیا نافذ کریں۔ ان کا جو قول ہے وہ اسی اتھارٹی کا ہوگا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، معاذ اللہ۔ یعنی یہ جو وہ عرف عام میں لفظ معصومیت کہہ کے جو چیز بیان کرتے ہیں، وہی حقیقت میں وہ اپنے طور پر اس کو یعنی جو مانتے ہیں وہ نبی کے رینک یا اس سے بھی اوپر کا وہ درجہ مانتے ہیں۔ تو اس طرح کر کے یہ یعنی ایک اتنا بڑا حملہ ہے عقیدہ ختم نبوت پر، اور اس طرح کے دعویٰ اسلام کیا جا رہا ہے، دعویٰ قرآن کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ پھر اتنی بڑی جسارت کی جا رہی ہے۔
اس میں ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک تو یہ مسئلہ اتنا حساس ہے، اسی بحر الکلام کے اندر یہ لکھا ہے فمن قال بعد نبینا نبی فإنہ یکفر، جس نے یہ کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہے، صرف اتنا کہا تو اس نے کفر کیا۔ کیوں؟ لأنہ انکر النص، اس نے نص کا انکار کیا۔ وہوا قولہ تعالی وخاتم النبیین۔ اب یہ مسئلہ اتنا سیریس ہے، اس پر پھر آگے کئی صورتیں ہیں جن کو ہم افکار ختم نبوت میں بیان کرنا چاہتے ہیں کہ کیسے لازم آ جاتا ہے کہ یہ بندہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو نبی مان رہا ہے، لہذا کافر ہے۔ انہوں نے تو منہ بھر کے کہہ دیا، روافض نے تو لکھ دیا، ان کی تو درجنوں کتابوں کے اندر یہ آ گیا، لیکن ہم اہل سنت و جماعت اپنی ان تشریحات کے ذریعے 14 صدیوں میں جو عقیدے پر قائم رہے کہ کوئی اس طرح کی بے احتیاطی نہ کرے ورنہ مارا جائے گا اور کفر ہو جائے گا، اس سلسلہ کے اندر یعنی اگر کوئی شخص یہ اپنے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ میں نبی ہوں، مگر یہ کہتا ہے کہ مجھ پہ وحی اترتی ہے، تو ہمارے نزدیک وہ بھی کافر ہوگا، وہ بھی مدعی نبوت قرار پائے گا۔ ایسے ہی اگر یہ نہیں کہتا کہ مجھ پہ وحی اترتی ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ میں جو اللہ کے احکام ہیں وہ خود اللہ سے حاصل کر لیتا ہوں، مجھے قرآن کی ضرورت نہیں، مجھے حدیث کی ضرورت نہیں، یا یہ کہتا ہے کہ میں ان کتابوں کا محتاج نہیں، میں خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کر لیتا ہوں، یعنی وہ بھی ایک قسم کا کفر اور گمراہی ہے۔ لیکن یہ جو جب یہ کہے گا کہ میں اللہ سے احکام حاصل کرتا ہوں تو یہ پھر دعوی نبوت بن جائے گا، اور ایسے ہی اگر کسی نے دعوی نبوت کیا ہوا ہے اس سے یہ معجزہ طلب کرتا ہے تو یہ بھی انکار ختم نبوت ہوگا کہ یہاں گنجائش ہی نہیں معجزہ طلب کرنے کی، کیونکہ جب ہو ہی نہیں سکتا کوئی تو پھر معجزہ کس طرح طلب کیا جائے کسی سے۔ تو یہ بحر الکلام کے اندر یہ لکھا ہے رویہ ان ابی یوسف، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے یہ روایت کیا گیا، اور یہی فرمان امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے، اذا خرج المتنبی، جب کوئی متنبی نکلا، یعنی نبی اور ہے متنبی اور ہے، متنبی اس میں تکلف ہے، جال سازی ہے، متنبی وہ ہے جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہوا ہے۔ جب کوئی ایسا بندہ معاذ اللہ معاشرے میں نکلے ودان نبوت کا دعویٰ کرے، فمن طالب من الحجت، جس نے اس سے حجت مانگی، یعنی دلیل کہ تم نبوت کا دعویٰ کر رہے ہو تو لہذا مجھے دلیل دو کہ تم نبی ہو، جس نے اس سے حجت مانگی فَإِنَّهُ يَكْفُرُ، یہ حجت مانگنے والا بھی کافر ہو جائے گا، لِأَنَّهُ أَنْكَرَ النَّصَّ، کیونکہ اس نے حجت مانگنے کے عمل میں نص کا انکار کر دیا۔ وَكَذَلِكَ لَوْ شَكَّ فِيهِ، ایسے ہی یعنی وہ حجت تو نہیں مانتا لیکن اسے شک ہو گیا ہے کہ شاید یہ بھی نبی ہو، لِأَنَّ الْحُجَّةَ تُطْلَبُ لِتَبْيِينِ الْحَقِّ مِنَ الْبَاطِلِ، حجت اور دلیل مانگنے سے کیوں کافر ہوگا کہ حجت جو ہے وہ طلب کی جاتی ہے تاکہ حق باطل میں فرق ہو جائے، تو اس بندے کو کہ ابھی تک فرق ہی نہیں پتا کہ سرکار کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے یا نہیں، تو اس بیس پر صرف طلب حجت پر یہ کافر ہو جائے گا۔ وَمَنِ ادَّعَى النُّبُوَّةَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم لَا تَكُونُ دَعْوَاهُ إِلَّا بَاطِلًا، یعنی حجت وہاں مانگی جاتی ہے جہاں دونوں پہلو ہوں کہ ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے غلط ہو، تو جس دعوے میں ایک ہی بات ہے کہ وہ جھوٹ ہی جھوٹ ہے، وہ باطل ہی باطل ہے،
اس میں پھر حجت کا کیا سوال بنتا؟ تو یہ دعویٰ کہ کوئی کہے کہ میں نبی ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد کوئی کہتا ہے میں نبی ہوں، تو اب یہاں دوسرا پہلو ہے ہی نہیں کہ کسی کو معجزہ طلب کرنے یا دلیل طلب کرنے یا اس طرح کی کوئی بات کرنے کی گنجائش باقی ہو، بلکہ اگر ایسا کرے گا تو وہ بھی اسی کے ساتھ شمار ہوگا۔ یعنی اتنا سیریس مسئلہ ہے کہ اس اتنے سے ہی وہ بندہ کافر ہوگا، اور یہ کوئی معمولی سا کام نہیں، بہت جرم ہے، لیکن بظاہر لگتا ہے کہ اس نے تو تھوڑا سا صرف یہی چسکا لیا، اس سے پوچھا کہ تم دلیل دو، تم اپنا کوئی برہان اپنی پیش کرو۔ اور یہاں بطور ایک علمی فائدہ کے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایک ہوتا ہے کسی کا اس سے دلیل مانگنا کہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، دوسرا ہے کہ کسی کا اس سے دلیل مانگنا اسے ذلیل کرنے کے لیے کہ ہے یہ 100% جھوٹا، اور اس مانگنے والے کو 1% شک نہیں کہ یہ جھوٹا، اس کے جھوٹا ہونے میں 1% بھی شک نہیں، اسے یقین ہے کہ یہ جھوٹا ہے، لیکن یہ اسے ذلیل کرنا چاہتا ہے، مبہوت کرنا چاہتا ہے۔ یہ جس طرح کے مثلا پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرزا قادیانی کے مقابلے میں نکلے، یا اس طرح کی جو صورتحال ہے، تاکہ اس لحاظ سے کوئی اعتراض نہ کرے کہ وہ پھر کیوں اس کے مقابلے میں مناظرے کے لیے آئے، یا تاریخ میں جب بھی کوئی ایسا جھوٹا متنبی سامنے آیا تو اس کے مقابلے میں جو نکلے، تو اس میں ایک دوسرا پہلو موجود ہے۔ یہ نسیم الریاض جو ہے جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 356، اس میں ہے قال ابن حجر، امام ابن حجر نے کہا وَيَظْهَرُ كُفْرُ كُلُّ مَنْ طَلَبَ مِنْهُ مُعْجِزَةً، جس نے بھی جھوٹے مدعی نبوت سے معجزہ مانگا وہ بھی کافر ہے، لِأَنَّهُ يَطْلُبُ مِنْهُ مُجَوِّزٌ لِصِدْقِهِ ما استحالاتہ المعلومات من الدین بالضرورات، کہ اس کا نبی ہونا تو محال ہے، جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا اس کا نبی ہونا کیا ہے؟ محال ہے۔ تو محال کے بارے میں جواز کا عقیدہ رکھنا، جو چیز محال ہو اس کے بارے میں صرف جواز کا عقیدہ رکھ لینا، یہ بھی کفر ہے۔ تو اس کا نبی ہونا محال ہے، اور جو اس سے معجزہ طلب کر رہا ہے یا دلیل طلب کر رہا ہے تو یہ اس محال کو گویا کہ جائز سمجھتا ہے۔ لیکن یہ کہتے ہیں نام ان اراد بذالک تصفیحہ و بیان کذبہ فلا کفر بہ، کہ اگر یہ بندہ عالم ربانی یا کوئی مناظر کوئی ختم نبوت کا ورکر ان ارادہ بذالک، کسی ایسے موقع پر جب کسی نے دعویٰ کیا نبوت کا کسی جھوٹے نے، تو یہ مقابلے میں کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے کہ تم اس طرح کرو یا اس طرح کرو، یعنی ان ارادہ بذالک تصفیحہ، اگر اس کا مقصد یہ کہنے سے کہ دلیل دو اسے بے وقوف بنانا ہے، تصفیح یعنی ہے تو وہ بے وقوف ہو، کبھی جج یعنی لوگوں میں پتہ چل جائے کہ یہ پاگل ہے، یہ بے وقوف ہے، یہ مقصد ہے اگر کسی کا اس سے دلیل مانگنے میں، و بیان کذبہ ہی، یا اس کے جھوٹ کو واضح کرنا مقصود ہے، تو اب کفر نہیں ہوگا۔ یعنی اب یہ عمل اس بندے کا جو اس کا جھوٹ واضح کرنا چاہتا ہے یا اس کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، اس کی حماقت اور بے وقوفی کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، تو پھر کفر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہ چسکا لینا چاہتا ہے، یہ جواز اور گنجائش سمجھتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے اگر اس کے پاس معجزہ آ گیا تو ٹھیک ہوگا، پھر تو جب ہے ہی محال کہ نبی ہو ہی نہیں سکتا،
رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو پھر اس کے یعنی یہ دلیل مانگنے پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ اور یہ جو دوسرا پہلو میں نے بیان کیا، یہ بھی پھر کوئی بڑا مستند اور قد آور شخصیت ہو اور اس کے لیے نکلے کہ میں اس کو جھوٹا ثابت کروں، تو عام بندے کو تو اس طرف نہیں آنا چاہیے، لیکن وہ اہل علم اہل حق اسے مبہوت کرنے کے لیے یا اس کا جھوٹ ثابت کرنے کے لیے پھر جس وقت وہ اس سے گفتگو کر رہے ہوں گے اور اس کو جھنجھوڑ رہے ہوں گے، اس سے پوچھ رہے ہوں گے، تو ایسی صورت میں یہ جو اہل حق عالم دین ہے اس پر کفر نہیں آئے گا۔ اب یہاں پر اس موضوع میں حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے جو ارشاد فرمایا، اس کی حساسیت کے لحاظ سے شفا شریف قاضی ایاز جو ہیں وہ فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 386 ہے کہ یہود کا ایک فرقہ ہے، وہ بھی نبوت کے تسلسل کے قائل ہے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت کے تسلسل کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ ان کا کفر بیان کیا، کہتے ہیں وَبَعْدَهُ فَكَذَلِكَ، ان کے علاوہ كَالْخُرَّمِيَّةِ الْقَائِلِينَ بِتَوَاتُرِ الرُّسُلِ وَكَأَكْثَرِ الرَّافِضَةِ الْقَائِلِينَ بِمُشَارَكَةِ عَلِيٍّ فِي الرِّسَالَةِ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَبَعْدَهُ، اکثر جو روافض ہیں وہ بھی اس عقیدہ ختم نبوت کی بنیاد پر ان کی تکفیر کی گئی۔ کیوں؟ القائلین بمشارکۃ علی فی الرسالۃ، وہ اس کے قائل ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پارٹنر ہیں نبوت میں، معاذ اللہ، بمشارکۃ علی فی الرسالۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ رسالت میں سرکار کے شریک ہیں، حصے دار ہیں۔ وَبَعْدَهُ فَكَذَلِكَ كُلُّ إِمَامٍ عِنْدَ هَؤُلَاءِ يَقُومُ مَقَامَهُ فِي النُّبُوَّةِ۔ امام قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، جب تک سرکار زندہ تھے وہ سمجھتے ہیں کہ علی ان کے ساتھ نبوت میں شریک تھے، سرکار کے بعد پھر مستقل نبی تھے، اور پھر آگے کل امام عند ہؤلاء، ان روافض کے نزدیک، اکثر روافض کے نزدیک کیا ہے، ہر امام جو ہے یقوم مقامہ فی النبوت، کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام ہے۔ یقوم مقامہ، مقامہ میں جو ضمیر ہے وہ راجع رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہ ہر امام۔ اب یہ فرق ہے کہ ہم اپنے عوام کو، امت مسلمہ کو بار بار بتاتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم ہم مانتے ہیں، کیونکہ جو انہیں ماننا جائز ہے وہ ہم مانتے ہیں۔ وہ ولی ہیں، وہ بزرگ ہیں، وہ پادشاہ ہیں، وہ مطہر ہیں، وہ عظمت والے ہیں، وہ شان والے ہیں، لیکن دوسرا ٹولہ ان کو نبی مانتا ہے اور پھر ان کو معصوم مانتا ہے، وہ ماننا جائز نہیں۔ تو انہوں نے لکھا کل امام، 12 امام جو ہیں ان میں سے ہر ایک، کل امام عند ہؤلاء، ان روافض کے نزدیک، یقوم مقامہ، وہ سرکار کے قائم مقام ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کس چیز میں؟ فی النبوت، معاذ اللہ، نبوت میں، والحجہ، اور یہ کہ دین بتانے کا ان کا حق ہے کہ جو چاہیں کینسل کریں، جو چاہیں رکھیں۔ یہ ان لوگوں کا نظریہ ہے، اور اس پر بھی میں پھر ان کی ایک بڑی کتاب کا حوالہ پیش کر دوں کہ کس طرح انہوں نے یعنی ختم نبوت سے ٹکر لی ہوئی ہے، اور ہمارے لوگ کتنے سادہ ہیں کہ جو یہ چیز دیکھ نہیں رہے کہ اصل معاملہ کیا ہے، اور پھر ان لوگوں کو کون اب محب اہل بیت سمجھ سکتا ہے کہ اہل بیت نے تو ختم نبوت پر پہرا دیا، اہل بیت نے تو ختم نبوت کو بیان کیا،
اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو دین اور ختم نبوت کے لیے جانیں پیش کی، اور یہ ان کے بارے میں ہی خود نبی ہونے کا قول کر کے اور امامت اور نبوت کو یکساں قرار دے کر، یعنی جس وقت یہ لفظ نبی زبان سے نہ بھی بول رہے ہوں تو امام کا لفظ بول کے یہ مراد نبی لے رہے ہوتے ہیں۔ امامت اور نبوت ان کے نزدیک ایک ہی چیز ہے، یعنی ان کے نزدیک جو امامت ہے خاص مفہوم میں، اگر وہ ہے تو اس میں یا تو برابری ہے نبوت کے، یا جو ہم جس کو نبوت کہتے ہیں اس سے بڑائی ہے، یعنی ہمارے نزدیک مثلا نبی جو ہیں ان سے صاحب ہو سکتا ہے، نسیان ہو سکتا ہے بعض معاملات میں، پھر اللہ کی طرف سے مطلع کر دیا جاتا ہے، یا خطا کا جو معاملہ ہے، اور ان کے نزدیک جو امام ہے وہ بھی صاحب نہیں کر سکتا، نسیان بھی امام کو نہیں ہو سکتا، امام خطا بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس بنیاد پر یعنی وہ امامت کو بعض وجوہ میں تو نبوت سے بھی اوپر مانتے ہیں، لیکن کم از کم نبوت مانتے ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے ختم نبوت کے خلاف، ایک اتنے بڑے پیمانے پر ختم نبوت کے خلاف جو کیا جا رہا ہے، اس پر امت کو سٹینڈ لینا چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ بہار الانوار جو ہے، بہار الانوار ملا باقر مجلسی کی، اس کی یہ جو نیا ایڈیشن ہے 7ویں جلد، اس میں کیا لکھا ہے؟ یہ صفحہ نمبر 672 پہ یہ لکھا ہے، لا یصل عقولنا الی فرق بین بین النبوت والامامہ۔ یہ کہتے ہیں ہماری عقلیں آج تک نبوت اور امامت میں کوئی فرق دیکھ ہی نہیں سکی۔ بین النبوت والامامہ، یعنی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے بولتے امام رہیں، مانتے نبی رہیں، یہ ان کی پالیسی ہے۔ اور کتاب یعنی اتنا یہ ان کا پائے کا ان کا بندہ اتنا بڑا اور اتنی بڑی ان کی اساسی کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے یہ مانا ہے وَلَا يَصِلُ عُقُولُنَا، ہماری عقلیں آج تک نہیں پہنچ سکیں اِلَى فَرْقٍ بَيِّن بَيْنَ النُّبُوَّةِ وَالْإِمَامَةِ، نبوت اور امامت میں کوئی واضح فرق ہو ایسا ہمیں نہیں معلوم ہو سکا۔ یعنی امامت جو ہے وہ نبوت ہے، اور معاذ اللہ نبوت جو ہے وہ امامت ہے۔ اس انداز میں انہوں نے اس ختم نبوت سے اتنی معاذ اللہ بغاوت کر رکھی ہے۔ اب اس کے اندر نقصان ہے وہ کیا ہے؟ ایک تو واضح طور پر کہ کفر بانٹنا معاشرے میں یا خود کفر کرنا، یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں اصل جو احکام شریعت ہیں ان پر حملہ ہے، کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دین دے کے گئے، ختم نبوت اس دین کے ارد گرد پہرا ہے، کہ اس میں کمی نہیں ہو سکتی، اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ نمازیں 5 فرض ہیں تو 5 ہی رہیں گی، روزے رمضان کا مہینہ ہے تو اتنے ہی رہیں گے، یعنی یہ فکس چیزیں ہیں، ان میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اور اگر کسی اور کی نبوت مانی جائے گی، ایک تو ماننے والا کفر کرے گا یا دعویٰ کرنے والا، دوسرا جو ہے وہ یہ ہوگا کہ اس دین کا پھر پیچھے بچے گا کیا؟ کہ سرکار تو حتمی طور پر دے کے گئے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، قرآن کا یہ حتمی اعلان ہے۔ اور دوسری طرف کیا ہوگا کہ جب بعد میں بھی وحی ہے، بعد میں بھی نبوت ہے، تو جس طرح اب پہلے نبی تھے تو بعد میں نبی آتے تھے تو دین بدل جاتا تھا، سرکار ہے آخری تو بدلے گا نہیں، لیکن یہ جب پھر اتنے نبی مان رہے ہیں تو اس سے پھر معاذ اللہ جو ہے وہ دین کا تحفظ نہیں رہ سکے گا، تو پھر پیچھے بچے گا کیا جب دین ہی محفوظ نہ رہے۔ اہل سنت و جماعت اس موضوع پر بھی یعنی اپنے خاص تشریحات اور
توضیحات رکھتے ہیں، اور اسی سلسلہ میں نے اپنے ایک پہلے درس کے اندر اس چیز کو واضح کیا، تو اس پر سب سے زیادہ تکلیف روافض کے ہی ایجنٹ کو ہوئی، چونکہ ان لوگوں نے تھوک سے شریعت کے خلاف احکام دینے کا نظریہ رکھا ہوا ہے، تو اس بنیاد پر ان کی طرف سے پھر اس چیز کو ایک غلط رنگ دینے کی بھی کوشش کی گئی۔ وہ جو جہلم کا جہنمی ہے، وہ جو طاغوت کی سہیلی ہے اور قادیانیت کی سالی ہے، وہ رفض کا بدمانس اور قادیانیت کی وہ چھپکلی، وہ گانٹ سے پنساری بننے والے ٹولے کا ایک سرغنہ، تو وہ میرا کلپ جو ہے وہ لگا کے ساتھ آگے پھر کچھ بزرگوں کی جو الہامات ہیں ان کو اٹیچ کر کے کچھ لوگوں کی تقریر لگا کے کہ پھر یہ دیکھو پھر تو اب یہ سارے پھر کافر ہو گئے، یہ سارے اس طرح ہو گئے، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ وہ بھلا وقت تھا کہ جب مرزا قادیانی کو کافر قرار دے دیا گیا، آج کے دور میں کبھی یہ کام نہیں ہو سکتا تھا۔ تو میں قادیانیت کی اس سہیلی کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم شوق پورا کر لو، تم اپنے قادیانی ہونے کا اعلان کرو، میں تجھے کافر ثابت کرتا ہوں، یا تم قادیانیت کی طرف سے آ جاؤ کہ قادیانی کافر نہیں تھا، تو میں ثابت کرتا ہوں کہ قادیانی کافر تھا اور ہے۔ اور جو تم کہتے ہو کہ میں کیس لے کر آؤں گا، میں کیس فائل کروں گا، تو میں کہتا ہوں اگر تجھ میں ذرہ بھر بھی رتی ہے کوئی غیرت کی تو کل کیس کرو، تم جس عدالت میں جاؤ گے میں اس عدالت میں تجھے اور تیرے سارے سورماؤں کو الٹا کر کے دکھاؤں گا۔ یہ ایک ایسا کفر کا پلندہ ہے، یہ قادیانیت اور رفض کا جو مکسچر ہے، یہ شخص، یہ جہنم کا جہنمی، اور سن رہا ہوگا۔ تو اب میں فرق بتاتا ہوں تجھ کو کہ جو عبارت میں نے پیش کی اس میں اور ہمارے اسلاف میں یہ یکجہتی ہے، اگر اس عبارت کا حملہ ہے تو رفض پر ہے جس کا تو گرو ہے اور تو چیلا ہے۔ اب تم اس فرق کے بعد منہ کھولنا اور بتانا مجھ کو کہ تمہاری حیثیت کیا ہے۔ یہ روزانہ یہ شخص اول تاخر فتنہ ہے، اور کوئی اس کی علمی حیثیت نہیں، کوئی ایک موضوع یہ سلیکٹ کر لے، جتنا کچھ اس کو آتا ہے صرف اس میں سے ایک موضوع، اور کسی کوٹ میں آ جائے، کسی چینل پہ آ جائے، اگر یہ 10 منٹ بھی چل سکے تو پھر یہ دنیا کہے کہ اس کو کچھ آتا ہے۔ یہ تو بالکل ابو اندھیرا ہے۔ وہ ایک ابو جال ہوتا تھا نا، وہ لقب میں اس کو نہیں دیتا، لیکن یہ ابو اندھیرا، کوئی حیثیت علمی ہے ہی نہیں، اور اسے یہ چاہیے کہ اپنے گھمنڈ کو دور کرنے کے لیے کبھی تو کسی طرف منہ کرے، نکلے باہر، اور یہ جو سرکس لگا کے بیٹھتا ہے اس سے باہر نکل کے، اس کی تو وہی حیثیت ہے، چوہاں کرمے کہ در سنگے نحاس، زمین و آسمان او حماس، کہ وہ کیڑا جو پتھر میں بند ہے وہ سمجھتا ہے یہی زمین ہے، یہی اوپر آسمان ہے، چھوٹے سے پتھر کے اندر، اسے پتہ نہیں کہ باہر آسمان کتنا اونچا ہے اور جہاں کیسا ہے۔ تو اس بنیاد پر اب اگلی گفتگو خصوصی طور پر میں اس کے لیے اسی موضوع کے لحاظ سے جو پہلے میں نے عبارت پیش کی تھی پھر میں پیش کر کے آگے چل رہا ہوں۔ یہ فتح الباری سے میں نے عبارت پیش کی، صفحہ نمبر 295 ہے، فتح الباری کا جلد نمبر 1 ہے، جز اول۔ من ادعا ان هناك طریقا اخرى يعرف بها امره ونهيه غیر الطرق التي جاءت بها الرسل، جس بندے نے یہ دعویٰ کیا کہ کوئی اور طریقہ بھی ہے اللہ کے امر اور نہی کو جاننے کا، یہ لفظوں پہ غور کرنا،
یہ اس جہل مرکب کو عبارت پڑھنے نہیں آتی، مطلب کا پتہ کیا چلے گا؟ اور ہم نے جو بیان کیا اس کو گڑ مٹ کر رہا۔ جس بندے نے یہ دعویٰ کیا کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کے، قرآن کو چھوڑ کے ایک اور طریقہ بھی ہے، کس چیز کا؟ یعرف بہا امرہ و نہیہ، جس سے اللہ کا امر جانا جا سکتا ہے اور اللہ کی نہی کو پہچانا جا سکتا ہے، یعنی اللہ کے دین کو اور کسی طریقے سے، غیر الطرق التی جاءت بہا الرسل، ان طریقوں سے ہٹ کے جو رسول لائے ہیں۔ جس نے یہ دعویٰ کیا کہ رسولوں کے لائے ہوئے دین، اور پھر سب سے آخر میں سرکار کا صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے ہٹ کر رسولوں کے علاوہ اللہ سے اس کا امر اور نہی، احکام، شریعت یہ پہچانی جا سکتی ہے، تو یستغنا بہا عن الرسول، یعنی جس کی بنیاد پر رسولوں کی ضرورت ہی نہیں پہلے زمانوں میں اور پھر سب سے آخر میں سرکار کی، کہ علیحدہ کوئی اس طریقہ ہے جس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں رب سے یوں لے لیتا ہوں امر اور نہی، فہو کافر، وہ بندہ کافر ہے۔ اب یہ سارا مضمون ہے ختم نبوت کا، جو میں کہہ رہا ہوں کہ مضامین ختم نبوت سب بیان ہونے چاہیے، کہ دین بچتا نہیں، پیچھے دین کی ویلیو نہیں بچتی۔ آج کوئی یہ کہے کہ اللہ سے ڈائریکٹ میرا رابطہ ہے، نماز کتنی پڑھنی ہے، کتنی نہیں پڑھنی، روزہ رکھنا ہے نہیں رکھنا، شریعت کیا ہونی چاہیے، یہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر امر و نہی میں اللہ سے پوچھ لیتا ہوں۔ جس نے یہ دعویٰ کیا فَهُوَ كَافِرٌ يُقْتَلُ، اسے قتل کیا جائے گا، وَلَا يُسْتَتَابُ، اس سے توبہ نہیں کروائی جائے گی، یعنی اتنا شدید قسم کا کافر ہے، لا یستتاب، اس سے توبہ نہیں کروائی جائے گی۔ وَهِيَ دَعْوَى تَسْتَلْزِمُ إِثْبَاتَ نُبُوَّةٍ بَعْدَ نَبِيِّنَا، یہ اتنا کہنا جو لفظ میں نے بولے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر علیحدہ کوئی طریقہ ہے اللہ کے امر و نہی معلوم کرنے کا، جو یہ دعویٰ کر رہا ہے، یہ دعویٰ امام ابن حجر اسقلانی یہاں لکھ رہے ہیں کہ یہ دعویٰ ہے نبوت کا، یہ کہنا یہ دعویٰ نبوت ہے، اگرچہ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نبی ہوں، لیکن جب یہ لفظ بول رہا ہے تو پھر یہ سیم لفظ ہیں، یعنی نبی ہونے کا دعویٰ کرنا یا یہ کہنا جو لفظ یہ عبارت یہاں لکھی ہوئی ہے، وَهِيَ دَعْوَى تَسْتَلْزِمُ إِثْبَاتَ نُبُوَّةٍ بَعْدَ نَبِيِّنَا لِأَنَّ مَنْ قَالَ إِنَّهُ يَأْخُذُ عَنْ قَلْبِهِ لِأَنَّ الَّذِي يَقَعُ فِيهِ هُوَ حُكْمُ اللَّهِ، کہ جو یہ کہتا ہے کہ میں تو اپنے دل سے ہی معلوم کر لیتا ہوں کہ میرے دل میں اللہ کا حکم آ جاتا ہے، وَأَنَّهُ يَعْمَلُ بِمُقْتَضَاهُ، اور میں اسی کے تقاضے کے مطابق پھر عمل کرتا ہوں، من غیر حاجات منہ الی کتاب ولا سنہ، مجھے نہ کتاب کی ضرورت ہے نہ مجھے سنت کی ضرورت ہے، میرا دل میں سب کچھ ہے، میں اللہ سے لے لیتا ہوں۔ فقد اثبت لنفسہ خاصۃ النبوۃ، تو اس بندے نے ان لفظوں سے اپنے لیے خاص ہے نبوت ثابت کیا۔ یہ عبارت ہم نے پیش کی جس سے سب سے بڑی ضرب رفض پہ لگتی ہے کہ جنہوں نے گلی گلی میں ایسے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں، وہ ایک مرزا ملعون دجال اور دوسری طرف ان لوگوں کا یہ حال، یہ پورے خستہ حال، یعنی صرف پھر اماموں تک ہی انہوں نے نبوت کو نہیں رکھا ہوا، انہوں نے کئی دھونی سرکار بنائے ہوئے ہیں جو یہ لفظ بولتے ہیں، اور اس لفظ کے بولنے والا وہ کسی مسلک کا ہو، ہم ختم نبوت کے وفادار ہیں اور مسلک ختم نبوت کے لیے ہے،
اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ ایسی بات کرتا ہے تو ہم اس کو یہ دیکھیں گے کہ یہ گڑبڑ کس حقیقت کے خلاف کر رہا ہے. اگر کوئی سرکار کی ختم نبوت کا وفادار نہیں تو ہمارا کیا لگتا ہے، وہ کوئی بھی ہو. تو اس بنیاد پر یہ حقیقت ہم نے واضح کی، اور جو معاشرے کے اندر خرابیاں ہیں اس کو دور کرنے کے لیے کہ اگر کوئی تصوف کے نام پر ایسا دھندا کر رہا ہے کہیں، تو وہ بھی یہ سن لے کہ یہ بات چھوٹی بات نہیں ہے کہ قرآن و سنت کو چھوڑ کر جو اپنے طور پر اللہ سے احکام لینے اور اس طرح کی دعوے جو ہیں، یہ کتنا سخت دعویٰ ہے اور اس پر کتنے بڑے اثرات جو ہے وہ مرتب ہوتے ہیں. اب یہاں پر یہ چیز جو ہے وہ بیان کی گئی. اس بے وقوف کھتری نے اس کے ساتھ وہ جو بزرگوں کے الہامات ہیں ان کو اٹیچ کر کے کہ دیکھو 11ویں والے پیر پھر یہ کہہ رہے ہیں، پھر ان پہ فتویٰ لگ گیا، پھر داتا صاحب پہ لگ گیا، پھر فلاں پہ لگ گیا. اے خبیث، ان میں سے کسی پہ نہیں لگا ہے تو تیرے حفظ کے سارے دھندوں پہ لگا ہے. اگر تو لا سکتا ہے تو لگا کسی پہ. ہم دفاع کریں گے کہ الہام اور چیز ہے اور دعوی نبوت اور چیز ہے. ان دونوں میں بڑا فرق ہے کہ جو دعوی نبوت تھا اسے چھپانے کے لیے تو نے الہام اور دعوی نبوت کو مکس کر کے بیان کرنا شروع کر دیا. یعنی اپنے ان گروہوں کے اس کفر کو دھونے کے لیے اور چھپانے کے لیے یہ کام شروع کر دیا کہ الہام اور اس کو اکٹھا کر کے بتا دیا جائے. اب فرق اس کا دیکھیے، یہاں پر یہ الحدیقۃ الندیہ شرح الطریقۃ المحمدیہ، اس کی جلد نمبر 1 ہے. طریقہ محمدیہ میں امام زین الدین انہوں نے یہاں پر بحث کی کہ الہام اور نبوت میں فرق کیا ہے. پھر انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ ایک ہے نبی کا الہام، ایک ہے ولی کا الہام. ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. نبی کے الہام کا مطلب اور ہے اور ولی کے الہام کا مطلب اور ہے. یہ صفحہ نمبر 360 پر ہے. ابھی صرف جو ہے وہ الطریقۃ المحمدیہ کا متن تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. وَقَدْ صَرَّحَ الْعُلَمَاءُ بِأَنَّ الْإِلْهَامَ لَيْسَ مِنْ أَسْبَابِ الْمَعْرِفَةِ بِالْأَحْكَامِ. یہ ہے ہمارا دین کہ الہام جو ہے وہ احکام کی معرفت کا سبب نہیں ہے. الہام کس کا؟ ولی کا. جو نبی کا الہام ہے وہ تو یقیناً معرفت احکام کا سبب ہے. یعنی احکام جاننا کہ نمازیں کتنی ہیں، روزے کتنے ہیں، کیا ہے شریعت کے لحاظ سے. انہوں نے یہاں پر یہ واضح طور پر لکھا کہ ان الہام النبی وحی، نبی کا الہام جو ہے وہ وحی ہے. نبی کا الہام اور غیر نبی کا الہام وحی نہیں ہے. نبی کا الہام وحی ہے اور غیر نبی کا الہام وحی نہیں ہے. یہ ہمارا مسلک ہے، یہ ہمارا مذہب ہے، یہ ہمارا دین ہے. اب نبی کا جو الہام ہے وہ ان کو خواب آتا ہے، ان کو الہام ہوتا ہے، ان کے دل میں چیز آ جاتی ہے تو وہ سب شریعت ہوتی ہے، اس پہ عمل کرنا لازم ہوتا ہے امت کے لیے. مگر غیر نبی کا الہام جو ہے وہ احکام شریعت کی معرفت کا سبب، احکام شریعت کی معرفت کا سبب نہیں ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ. محبوب آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیں اس سے جو رب نے تجھے دکھایا ہے. اب ایک ہوتی ہے رؤیت بصری، ایک ہوتی ہے رؤیت قلبی. بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ یہ ہے سرکار کا الہام. وَهُوَ حُجَّةٌ مِّنْهُ لِأُمَّتِهِ یہ حجت ہے. يَجِبُ عَلَيْهِمْ اتِّبَاعُهُ امت پر اس کی اتباع واجب ہے، فرض ہے
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا الہام ہے بخلاف الہام الاولیاء، برخلاف اولیاء کے الہام کے، فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ حُجَّةً عَلَى غَيْرِهِ، یہ غیر پر حجت نہیں ہوتا۔ یعنی اولیاء کرام احکام کے لحاظ سے اس پر یقین رکھتے ہیں کہ سرکار سے ہٹ کے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے اللہ کے احکام معلوم کرنے کا، سرکار ہی آخری ذریعہ قرار پائے کہ آپ کے ذریعے احکام کی معرفت ہو۔ احکام کی معرفت سے ہٹ کر باقی الہام کے اور موضوعات ہیں، لیکن یہ جو احکام کی معرفت ہے اس پر وہ فتح الباری سے عبارت پیش کی گئی، اور احکام کی معرفت کا جو دعویٰ کر رہا ہے سرکار سے ہٹ کر احکام کی معرفت کہ امر و نہی کا ذکر ہے وہاں پر، اس بنیاد پہ بندہ کافر بن جاتا ہے۔ سرکار سے ہٹ کر جس وقت وہ احکام کی معرفت رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر جا کر وہ زندیق بن جاتا ہے، اور یہ دعویٰ اس کے مترادف ہے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ تو اس بھیڑیے نے جہلمی نے یعنی کیسی واردات کر رکھی ہے کہ سیاہ سفید کو ملانا چاہتا ہے اور اس کو ایک بنا کے پیش کر رہا، یعنی الہام اللہ کے نبیوں کا اور ہے، اللہ کے ولیوں کا اور ہے، اور اللہ کے ولیوں کے الہام میں پھر احکام کو حاصل کرنا اللہ سے، امر و نہی جس کا ذکر کیا گیا وہ اور ہے، اور اس کے علاوہ روشنی معرفت وہ اور ہے۔ لہذا یہ ہے حقیقت اصل میں کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا دل معلوم کر لیتا ہے اللہ سے، میرا اپنا رابطہ ہے اللہ سے کہ اللہ کا امر کیا ہے، اللہ کی نہی کیا ہے، اس کی شریعت کیا ہے، اس کا دین کیا ہے اور اس کے احکام کیا ہیں، میں خود معلوم کر لیتا ہوں، اور ساتھ اس عبارت میں لکھا ہے کہ مجھے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب اور سنت اس کی کوئی حاجت نہیں، میں ڈائریکٹ اللہ سے معلوم کر لیتا ہوں۔ تو اے جہنمی کوئی ایک بھی ولی ہمیں ایسا بتاؤ کہ جس نے کوئی ایسا الہام اپنا دیا ہو کہ مجھے نہ قرآن کی ضرورت ہے، مجھے نہ سنت کی ضرورت ہے، اور شریعت میں اللہ سے لیتا ہوں، میں اللہ کے احکام خود سرکار سے ہٹ کر میں حاصل کرتا ہوں، اور وہ احکام میرا دین ہے اور قرآن و سنت کی مجھے ضرورت نہیں۔ جو چیز ہم نے بیان کی رفض کے رد میں اور رفض زدہ کے رد میں، اور جو ختم نبوت کے باغی لوگ ہیں ان کے رد میں، اس بھیڑیے نے وہ چیز کھینچ کے اللہ کے مقدس ولیوں پر لگانے کی کوشش کی جنہوں نے ساری زندگی دین پہ پہرا دیا، شریعت پہ پہرا دیا، ختم نبوت پہ پہرا دیا۔ اس رافضی لونڈے نے وہ چیز ان ولیوں کی طرف جو ہے وہ معاذ اللہ منسوب کرنے کی کوشش کی، حالانکہ ولی تو اس انداز میں ان کا عقیدہ ہے کہ یہاں پر حضرت جنید بغدادی، جن کے نام سے اس کو ویسے ہی مرچیں لگتی رہتی ہیں، ان کا قول انہوں نے متن میں ذکر کیا کہ امام جنید کہتے ہیں الطرق کلھا مسدودۃ، سارے رستے بند ہیں، سارے رستے بند ہیں، الطرق کلھا مسدودۃ، اللہ سے احکام حاصل کرنے کے لیے سرکار مدینہ کو چھوڑ کے باقی سب رستے بند ہیں، صرف رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلے گا۔ کہتے الطرق کلھا مسدودۃ الا علی من اکتفى اثر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے سرکار کے نقش قدم پہ چلنا ہے اس کے لیے رستے کھلے ہیں، باقی سب پہ رستے بند ہیں۔ یعنی اللہ کے احکام کو جاننے کا جو ذریعہ ہے وہ سرکار کی ذات ہے، اور یہ ہے عقیدہ ختم نبوت جو ان صوفیاء کرام نے امت مسلمہ کے سامنے پیش کیا۔ اسی حقیقت پر پھر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کے یہ جلد نمبر 15 میں آپ نے یہ سارے امور جو ہیں ان کی وضاحت کی، اور یہاں بھی
بطور خاص در ثمین کا ایک حوالہ پیش کیا. اس حوالے سے پہلے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا اس بارے میں جو تفسیر عزیزی کے اندر فیصلہ ہے وہ بھی ذکر کر دوں. آپ نے یہ تفسیر عزیزی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 557 یہاں لکھا بیان افراط فرقہ امامیہ در عصمت امامت، یعنی وہ سارا بیان کیا کہ یہ اماموں کو معصوم مان کے نبی مانتے ہیں اور انہوں نے دین میں بڑا بگاڑ پیدا کر رکھا ہے. یہاں انہوں نے یہ لکھا کہ طریق معرفت احکام شریعہ بدون توسیط نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممکن نیست. توسیط واسطہ کہ سرکار کی وساطت کے بغیر، سرکار کے ذریعے کے بغیر معرفت احکام شریعہ کا راستہ ممکن ہی نہیں. طریق معرفت احکام شریعہ بدون توسیط نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممکن نیست، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا پہلے زمانے میں جو نبی ہوتے تھے ان لوگوں کے لیے نبی کے بغیر اللہ کے احکام کی معرفت کا کوئی رستہ ممکن ہی نہیں ہے. اس پر پھر مزید قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی اور جو شروحات ہیں قاضی ایاز کی شفا کی ان میں موجود ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں یہ لکھا ہے اور یہ حوالہ ہے در ثمین کا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. شاہ ولی اللہ کہتے ہیں سالتہ صلی اللہ علیہ وسلم سوالا روحانیا، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی سوال کیا عن الشیعۃ، شیعہ کے بارے میں کہ یہ کیا بلا ہے. میں نے روحانی سوال کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. فأوما الی ان مذہبہم باطل، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اشارہ کیا کہ ان کا مذہب باطل ہے. وبطلان مذہبہم یعرف من لفظ الامام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے مذہب کے بطلان کو سمجھنے کے لیے صرف ایک لفظ سمجھ لینا کافی ہے. وہ کون سا؟ لفظ امام. کہ جو امام کو یہ مانتے ہیں جو کچھ، اے ولی اللہ وہ پڑھ لو جو کچھ امام کے بارے میں ان کے عقیدے ہیں تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کیوں باطل ہیں. بطلان مذہبہم یعرف من لفظ الامام، لفظ امام سے ان کے مذہب کا جو بطلان ہے وہ پہچانا جائے گا. کہتے ہیں کہ جس وقت خواب سے، یعنی خواب میں ملاقات تھی، خواب سے مجھے ہوش آیا، عرفت ان الامام عندہم هو المعصوم، تو میں نے لفظ امام کے بارے میں سوچا کہ کیسے مجھے پتہ چلے گا لفظ امام سے کہ یہ روافض جھوٹے ہیں. کہتے ہیں جب میں نے سوچا تو مجھے پتہ چلا عرفت ان الامام عندہم هو المعصوم، کہ ان کے نزدیک تو امام معصوم ہوتا ہے. المفترض اتا، اس کی اطاعت فرض ہوتی ہے. الموحى الیہ وحیا باطنیا، اس کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ کہ اس پہ باطنی وحی آتی ہے. تو کہتے ہیں کہ میرے ذہن کے 14 طبق روشن ہوئے کہ سرکار نے جو رہنمائی فرمائی کہ لفظ امام صرف ان کا سامنے رکھ لو، اس سے تمہیں آگے سارے پتہ چلیں گے کہ ان کی چوریاں کیا کیا ہے اور بگاڑ ان کا کتنا ہے. کہ یہ امام کو معصوم مانتے ہیں جبکہ معصوم صرف نبی ہوتے ہیں، نبیوں کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے.
دوسرے نمبر پہ امام کی اطاعت یہ فرض سمجھتے ہیں، اور سرکار کے بعد کسی اور کی اطاعت کو فرض سمجھنا یہی دین دشمنی ہے، کیونکہ سرکار کی اطاعت اللہ نے فرض کی ہے، اور اس لیول میں شریعت کے اندر مفترض الطاعہ کسی کو ماننا کہ ہے غیر نبی لیکن اطاعت اس کی فرض ہے، جس طرح کہ یہ اماموں کی اطاعت فرض سمجھتے ہیں، مطلب یہ ہوگا کہ امام جو فتویٰ دے وہ شریعت ہے، امام جو بات کرے وہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ ہے، قول امام قول نبی ہے۔ تو یہ پھر کفریات اکٹھے ہوتے ہیں، اور ساتھ یہ ہے کہ امام جو ہے اس کی طرف وحی ہوتی ہے، تو وحی ظاہری ہو وحی، اور پھر اس وحی کو یہ اپنے عرف میں پھر وحی باطنی قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں وَهَذَا هُوَ مَعْنَى النَّبِي۔ شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے فرمایا کہ لفظ امام میں غور کر لو، تو لفظ امام میں میں نے غور کیا تو پتہ چلا کہ جو امام کی یہ شان مانتے ہیں وہ تو نبی کا مقام ہے، ہاذا ہوا مانن نبی، یہ تو نبی کا معنی ہے، کیا معصوم ہونا، مفترض الطاعہ ہونا، اور موحا الیہ ہونا، وحی کا اترنا۔ تو کہتے ہیں ہاذا ہوا مانن نبی فمذہبہم، یہ شاہ ولی اللہ صاحب نے پھر در ثمین میں لکھا، اور فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا 194 صفحے پہ، فمذہبہم، ان روافض کا مذہب یستلزم انکار ختم النبوات، ان کا مذہب ختم نبوت کے انکار کو مستلزم ہے، کہ ان کا مذہب مانے تو پھر ختم نبوت کا انکار کرنا پڑتا ہے، تب جا کے ان کا مذہب جو ہے وہ مانا جا سکتا ہے۔ اور جب جو مذہب اپنائے ہوئے ہیں تو مطلب کیا ہوا، ختم نبوت کا انکار کیے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں قبحہم اللہ، اللہ ان کا برا کرے کہ انہوں نے، یعنی یہ کیسا دھندا کیا ہوا ہے۔ اب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کے عہد میں ابھی مرزا ملعون نہیں تھا، لیکن انہوں نے بھی تو ختم نبوت بیان کی، اور ختم نبوت کے افکار کو بیان کیا، اور یہ واضح کیا کہ کتنے طریقوں سے ختم نبوت پہ حملہ ہو جاتا ہے، اور طریقے جتنے بھی ہوں، مومن کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہر حملے کا جواب دے گا، ہر حملے پر رد کرے گا، اور ہر حملے کے لحاظ سے لوگوں کو مطلع کرے گا کہ ہرگز یہ طریقہ مت اپناؤ، اس طریقے سے تو دین کی اساس پہ حملہ ہوتا ہے، بندہ ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ ایک جو آج کا درس تھا ان حوالہ جات کے لحاظ سے، اس میں میری گزارش ہے اہل سنت و جماعت کے خطباء سے، علماء و مشائخ سے، کہ یہ ساری چیزیں ان کو عوام تک پہنچانا چاہیے، اور جب بھی ختم نبوت کانفرنس ہو تو یہ مضامین ختم نبوت، یہ افکار ختم نبوت، یہ حقائق ختم نبوت، یہ مباحث ختم نبوت، یہ ساری چیزیں کچھ نہ کچھ بیان ہونی چاہیے۔ اور پھر مرزا ملعون دجال کذاب، اس کا جتنا بھی رد کیا جائے تھوڑا ہے، مگر قادیانیوں نے صرف ایک مانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور وہ کافر ہیں، تو جو تھوک کے لحاظ سے مانے ہوئے ہیں ان کے لحاظ سے بھی معاملہ عوام تک سمجھانا چاہیے، اور یہ حقیقت سب کو دیکھنی چاہیے۔ بلا وجہ تو سندھ اسمبلی میں ناصر حسین نے یہ لفظ نہیں بولے تھے سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کہ وہ ام الانبیاء ہیں، معاذ اللہ، نقل کفر نباشت۔ ہم کہتے ہیں وہ ام الائمہ ہیں، ام الائمہ المطہرین، لیکن اس نے کہا وہ ام الانبیاء ہیں، اور پھر ترجمہ کر کے بھی بتایا نبیوں کی ماں۔ یہ سندھ اسمبلی کے ریکارڈ میں ہے، اور بڑا خطرناک ہے، اور ابھی تک
اس ریکارڈ کو ختم نہیں کیا گیا اور نہ اس پر کوئی کان دھر رہا ہے۔ ہم اس وقت سے یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان جیسی سلطنت کے اندر اتنی بڑی جسارت کہ ایک اسمبلی کے اندر ایسی غلط بات کی جاتی ہے اور اسے کوئی رد نہیں کرتا۔ اب ظاہر ہے کہ کسی نے قرارداد وہ لکھی اور کسی نے کمپوز کی، کسی نے پڑھی، اور پھر اس نے جب پڑھنی تھی وزیر اطلاعات، اس نے وہ پہلے پڑھی ہوگی، پھر صرف ام الانبیاء عربی لفظ ہی نہیں بول رہا، ساتھ ترجمہ بھی بول رہا ہے اور سارا ہاؤس سن رہا ہے۔ عجیب بات ہے کہ کسی کو کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا کہ یہ بول کیا رہا ہے۔ تو اس بنیاد پر ختم نبوت کے موضوع پر بہت زیادہ بیدار ہونے کی ضرورت ہے اور یہ حساس موضوع ہے۔ انشاءاللہ اس پر ابھی بہت سی اور باتیں ہیں، وہ رفتہ رفتہ ہم منظر عام پہ لائیں گے اللہ کے فضل سے، تاکہ بھرپور طریقے سے ختم نبوت کا تحفظ ہو سکے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔